اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. کل ہم نے شروع کیا تھا سورہ حامیم سورہ غافر کا. اس کو سورہ مؤمن بھی کہتے ہیں, سورہ غافر بھی کہتے ہیں. تو حامیم تنزیل الکتاب کتاب من اللہ العزیز العلیم ہم نے کل کر لیا تھا کہ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہیں جو زبردست ہیں, سب کچھ جاننے والا ہیں. ہم نے کل عزیز اور علیم دونوں کی صفت کا ڈیٹیل میں تشریح کی تھی. اور غافر الذنب یہاں سے یہ جو صفات بیان کی جا رہی ہیں, جو بخشش فرمانے والے ہیں گناہوں کی, وقابل التوبی اور قبول کرنے والے ہیں توبہ کا, شدید العقاب سخت سزا دینے والے ہیں, ذی الطول فضل کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ ساری صفات بیان ہونے کے بعد میں کل ہم نے کیا تھا کہ غافر الذنب وقابل التوبی دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے, رحم کی صفت ہے. اس کے بعد میں بھی جو آ رہا ہے ذی الطول فضل کرنے والے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت رحمانیت والی صفت ہے. اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے شدید العقاب دے دیا کہ سخت سزا دینے والے ہیں. اس کا بھی ہم نے کل کافی تفصیل میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اللہ کے غضب کے اوپر غالب ہے. اتنی ساری رحمت والی اللہ کی صفات ہے. بندہ یہاں پر زیادہ تر گناہ گاروں کے لیے تھا جو مشرکین مکہ تھا, لیکن ان کے لیے بھی تھا کہ دیکھو تم توبہ کر لو, کتنا بھی تم گناہ کر لو پھر بھی تم توبہ کر لو گے تو پھر واپس لوٹ جاؤ اور سارے اپنے گناہوں کو چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے. لیکن اگر تم نہیں توبہ کرتے, نہیں پلٹتے اللہ کی طرف, تو پھر وہ کیا ہے, سخت پکڑنے والے. شدید العقاب کی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پھر سخت پکڑ ہوگی ہر انسان کی. جو تو اپنی صفات مبارکہ بیان کرنے کے بعد میں یہاں پر فرما دیا کہ لا الہ الا ہوا, جس رب کے پاس یہ ساری صفات ہے اس رب, وہی رب عبادت کے لائق ہے, اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت ہے. الیہ المصیر, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ لوگ جو بتوں کے پیچھے پڑ رہے تھے, اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر یہ بھی تھا کہ شرک مت کرو. شرک تھا نا ان کا الوہیت کا وہاں پر وہ جو تھا کہ وہ الہ, بہت سارے الہ کو مانتے تھے اللہ کے سوا, رب الارباب کہتے تھے اللہ کو, تو اللہ کے سوا بہت سارے ربوں کو مانتے تھے. اب آگے کی جو آیت تھی ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا, تو یہاں پر نہیں جھگڑا کرتے ہیں آیات میں اللہ کی مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فلا یغررک, یہاں پر کیا تھا, دھوکے میں نہ ڈال دے آپ کو. تقلبہم کون تھے, تقلبہم ان کا چلنا پھرنا جو تھا مکے والوں کا, کل ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں کیا تھا, اس لیے میں آج نہیں کر رہی ہوں. فی البلاد, وہ شہر میں ان کا جو چلنا پھرنا رہتا تھا, یعنی ان کا جو پاور تھا, اقتدار تھا, لوگ تھے, سارا کچھ پاور تھا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, جھگڑا نہیں کرتے تھے اللہ کی آیتوں میں مگر منکرین. تو کفر کے ہم نے دو کر لیے تھے کہ منکرین حق بھی ہوتے ہیں اور کوئی نیکی کے کاموں سے بھی انکار کرنے والے جو ہوتے ہیں, دونوں اس میں شمار ہو جاتے ہیں. تو اب یہاں پر یہ لوگ جو وہاں پر مراد کون ہے, مشرکین مکہ ہے. تو ان کے پاس جو اتنا پاور تھا, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاور جس کے پاس ہے, پیسہ جس کے پاس ہے, کامیابی جس کے پاس ہے, وہ کامیاب ہے. حقیقی اعتبار سے دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. حقیقی اعتبار سے جس کے پاس سب کچھ دیکھا جاتا ہے اس کو کامیاب مانا جاتا ہے. یہ غلط عقیدہ ہے, غلط انسان کی روش ہے. جس کے پاس سب ہے وہ سب کامیاب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار کچھ اور رکھا ہوا ہے. دنیا کے اعتبار سے کامیابی کچھ اور معیار پہ ہے, لیکن اللہ کے نزدیک ایمان کامیابی کا معیار ہے, مؤمن ہونا کامیابی کا معیار ہے. اگر انسان ایمان سے دور ہو گیا تو دنیا میں کچھ بھی مل جائے وہ پھر وہاں پر قیامت میں کیا ہو جائے گا. سورہ زمر میں ہم دیکھا تھا کہ وہاں پر وہ لوگ افسوس کریں گے اپنے اس تمام مال کو. وہ کہیں گے کہ اگر دنیا زمین بھر کے اور اس سے بھی بڑھ کے مثلھا زمین کے اتنا دو دگنی زمین کے اتنا اگر ان کو مال دیا جائے تب وہ رکھ لیں گے نہیں. وہ تمنا کریں گے کہ ہم اس کو فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لیں, جہنم سے اپنے آپ کو چھڑا لیں, اپنی گردنوں کو. تو پھر کیا مطلب ہوا اس کا کہ مال معیار نہیں ہے کامیابی کا, رضا کا, کسی بھی چیز کا کامیابی کا نہیں ہے دنیا میں. نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے. صرف اعمال ایمان کے ساتھ, اعمال نیک یا اعمال صالحہ کس چیز کے ساتھ ہونی چاہیے, ایمان کے ساتھ میں. جب ایمان کے ساتھ ہوں گے تب جا کے اس کا فائدہ ہوگا. اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر وہ اعمال بھی صرف یہ کام کریں گے کہ دوزخ کے عذاب کو ہلکا کر دیں گے, شدید عذاب کو تھوڑا سا ہلکا کر دیں گے, لیکن وہ ایمان دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا. تو پھر آپ دیکھیں آگے کی آیت میں کتنی پیاری آیتیں ہیں. آگے دیکھیں کذبت قبلہم, آج اب کریں گے کذبت جھٹلایا. اب یہ دیکھیں جو یہ لوگ تھے مکے والے جو تھے, ان کا یہی چلا آ رہا ہے, جو پچھلے قوم بھی کرتے تھے وہی یہ لوگ بھی کر رہے ہیں. تو ایک جو ان کے اندر آ گیا ہے, یہ جو ان کے اندر ایک نافرمانی کا ایک روش آ گئی ہے, وہ کیا کرتے تھے,
وہ ان کے اندر یہی ہوتا تھا کہ پچھلے قوموں پر عذاب جو آیا وہ ہمارے اوپر بھی لا کے دکھا دو. ان کا جو ایک طنز ہوتا تھا جو ہم نے پیچھے آلریڈی پڑھ لیا ہے, زمر میں بھی پڑھا ہے, سورہ واقعہ میں بھی پڑھا ہے, سورہ کہف میں بھی پڑھا ہے, کہ یہ لوگ تمنا کرتے تھے عذاب کی, جلدی کرتے تھے عذاب کی, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال کے طور پہ کہا کہ ان کی جو روش ہے, مکے والوں کی جو روش ہے, ان کی کیا روش ہے, انکار کرنے کی, ہر درمی کی, ضد کی, عناد کی جو ان کی روش ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کذبت, یہ جو پیچھے تمہارے اطراف میں گھومتے پھرتے رہتے ہو نا تم لوگ, وہاں دیکھو سارے بستیوں کو کیسے برباد کر دیا گیا. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کذبت قبلہم, جھٹلایا ان سے پہلے, قوم نوح, قوم نوح نے, والاحزاب, یہ قوم احزاب کون ہے میں آپ کو بتاؤں گی, اور گروہوں نے, کون تھے یہ گروہ, من بعدہم, تو ان کے بعد, وہمت, اور ارادہ کیا, کل امت, ہر امت نے, برسولہم, اپنے رسول کے ساتھ میں, یعنی اپنے رسولوں کا, لیأخذوہ, کیا کرتے تھے وہ ارادہ, تاکہ وہ پکڑیں اس کو, وجادلوا, یعنی انبیاؤں کو پکڑنا اور ان کو تنگ کرنا, انہوں نے جھگڑا کیا, بالباطلی, ساتھ باطل کے, لیدحضوا, تاکہ نیچا دکھائیں, بہی, ساتھ اس کے, الحق, حق کو, فاخذتہم, کیا کیا اللہ تعالیٰ نے, تو میں نے پکڑ لیا ان کو, فاخذتہم فکیف کان عقاب, تو کس طرح تھی سزا میری. اب میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں, آپ دیکھیں پھر آپ سمجھیں کہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا کتنی ضروری ہے, تھوڑی تھوڑی آیتوں سے پتہ چل جاتا ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہیں, اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے. ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے, ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی, مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا, پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. تو یہ آیت جو تھی اس کے اندر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو پچھلے قوم جو ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے, پچھلی آیات میں کیا دیکھا تھا ہم نے, اللہ کی آیات میں جھگڑا کیسے کرتے تھے وہ لوگ, ہے نا. پیچھے جو ابھی جو پیچھے کی تفسیر میں ہم نے دیکھا تھا کہ کفران نعمت بھی کرتے تھے اور انکار حق بھی کرتے تھے. تو وہاں پر اس کے بعد میں یہ جو آیت ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھگڑا بھی کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں جو لوگ جھگڑالو پن کا ایک طرز اختیار کرے ہوئے تھے نا, تو یہ لوگ وہ سزا سے کبھی بچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے کذبت قبلہم قوم نوح واحزاب من بعدہم, تو قوم دوسرے گروہوں نے بھی انکار کیا. قوم نوح کیوں کہا تھا, آدم علیہ السلام کے بعد میں جو سب سے پہلے قوم کے اوپر عذاب مکمل طور پہ پانی کا جو عذاب آیا تھا, پانی میں غرق کر دیے گئے تھے, وہ قوم نوح تھی. اس کے بعد میں تھوڑے تھوڑے گروہ کے طور پہ ان کو عذاب ملتا رہا. وہ لوگ انکار کرتے رہتے تو کیا ہوتا تھا, اب وہ لوگ کا وہ عمل بھی بتا رہے, وہمت کل امت برسولہم, تو ان کا ارادہ کیا ہوتا تھا کہ ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق کہ وہ بس سزا دینا, ان کو پکڑ لینا, لیا خذو, ان کو گرفتار کر لینا, پھر جادلو, ان کے ساتھ میں جھگڑا کرنا, غلط باتوں کے بعد ساتھ میں, ویدحضوا, تاکہ وہ زائل کر دیں کس بات کو, اس کے اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہوتے تھے اللہ کے کلام کو لے کے آتے تھے. تو ان کا یہی کام ہوتا تھا کہ رسولوں کو پکڑو اور جھگڑا کرو, ان کو قتل کر دو, ان کو مار دو, اور اس بات سے انکار کر دو جو وہ لے کے آئے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب فی الوقت ایسے موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں, ایسے وہاں کے امت جتنے مسلمان تھے ان لوگ کو اتنا اذیت پہنچا رہے تھے, تو ان کو ایک تسلی کے لیے یہاں پر یہ آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ عز و جل کی آیات کے مقابلے میں جو لوگ جھگڑالو پن کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں وہ سزا سے کبھی نہیں بچ سکتے. لا محالہ ایک نہ ایک دن ان کی شامت آنی ہی ہے. اب اگر تم دیکھ رہے ہو کہ وہ لوگ یہ سب کچھ کر کے بھی اللہ کی زمین کے اوپر اطمینان سے زندہ گھوم رہے ہے نا, یہی تو زمین کے اوپر اب آج نہیں دیکھ رہے ہیں, دندناتے گھوم رہے ہیں سب لوگ, تو ان کے کاروبار خوب چمک رہے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہو, اور ان کی جو حکومتیں ہیں بڑی شان سے چل رہی ہیں, اور وہ خوب ایک عیش و عشرت میں رہ رہے ہیں. تو پھر اس دھوکے میں نہ پڑ جاؤ کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نکلے ہیں, یا اللہ کی آیات سے جنگ کوئی کھیل تفریح تو نہیں ہے نا. اگر وہ اس طرح سے کر رہے ہیں تو وہ کیا ہیں, اس کا کوئی برا نتیجہ نہیں نکل رہا. اگر وہ سوچ رہے تو بالکل غلط ہے, ایسا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. یہ تو اصل میں کیا ہے, ایک مہلت ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو مل رہی. اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھا کر جو لوگ جس قدر زیادہ شرارتیں کرتے ہیں ان کی کشتی اسی قدر زیادہ بھر کر ڈوبتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہلت جب دیتا ہے بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے, ہمیشہ ہر لمحہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کیا پتہ جو مجھے مل رہی ہیں وہ آسائشیں ہیں یا مہلت ہے. تو اب یہاں پر جو فرمایا گیا ہے
کہ یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر کیسا آتا ہے. دنیا میں جو عذاب ان پر آیا وہ ان کی آخری سزا نہیں تھی، بلکہ اللہ نے یہ فیصلہ بھی ان کے حق میں کر دیا ہے کہ ان کو اصل کیا کرنا ہے، واصل جہنم کرنا ہے، جہنم میں داخل کرنا ہے ان کو. ایک دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے اس آیت کا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح پچھلی قوموں کی شامت آ چکی ہے، اسی طرح اب جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے حق میں بھی اللہ کا فیصلہ طے شدہ ہے کہ وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں. پچھلی قومیں نے کیا کیا تھا، اب یہ جو آیت ہے کہ پچھلی سابق جتنے بھی سرکش اور گمراہ قوموں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کا ایک انجام بتا رہے ہیں، ایک مختصر لیکن بہت ہی جامع انداز میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور ان کے بعد آنے والے قوموں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم. احزاب سے مراد کون ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم لوط اور اس طرح کے دوسرے لوگ ہیں جنہیں سورہ سعد کی آیت نمبر 12 اور 13 میں احزاب کے نام سے یاد کیا گیا. سورہ سعد کی آیت ہے کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکۃ اولئک الاحزاب. یہ سورہ سعد میں بتایا گیا ہے 12 اور 13 آیت میں. تب یہاں پر صرف اتنا ہی بتایا گیا کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب. یہاں پر بس احزاب لکھا گیا ہے، لیکن پیچھے سعد اس سے پیچھے آتا ہے، سیکوینشلی پہلے کی صورت آتی ہے. سورہ سعد سورہ زمر سے پہلے ہے، تو اس کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ کون تھے احزاب، کون تھے یہاں پر کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم فرعون اور قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب ایکہ، یہ سارے کے سارے احزاب تھے. تو یہ وہ احزاب تھے جنہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے دور کے انبیاء کو جھٹلایا، کیونکہ ان انبیاء کی دعوت ان لوگوں کے ناجائز مفادات اور جو خواہشات تھے، ان کے جو خواہشات نفسانی پہ چلنا چاہتے تھے، وہ سب اس کے خلاف تھے. اب کوئی انسان ہے اپنے خواہش پہ چلنا چاہ رہے ہیں، انبیاء آگے کہتے ہیں یہ مت کرو، تو وہ اس کے خلاف ان کی مرضی کا خلاف ہو گیا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اجتماعی طور پر انبیاء کو جھٹلاتے تھے، سب کے سب مل کے کہتے کہ ہم تمہیں نبی نہیں مانتے. سورہ یاسین میں بھی پڑھ لیا نا، 2 آئے تھے، پھر ان کی تائید کے لیے تیسرے کو بھیجا گیا، سب انکار کرتے کہ تم تو اللہ کی طرف سے آئے ہی نہیں ہو، تمہاری نحوست سے تو بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، بارشیں رک گئی ہیں. تو وہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جب بارش ان پہ رک جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ انبیاؤں کے آنے کی وجہ سے بارش رک گئی. جب نبی موجود ہو دعوت دیتے ہوئے، جب ان کی بات کو نہیں مانا جاتا، اس کو انکار کیا جاتا، تو اللہ کی نعمتیں رک جاتی ہیں. جب اللہ کی نعمتیں زمین غلہ اگانا چھوڑ دیتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی ہیں، عذاب آنے شروع آتے ہیں سخت سے سخت، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو تمہاری نحوست ہے، ہمارے بت جو ہے ناراض ہو گئے اور تمہارے آنے کی نحوست کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں رک گئی ہیں، اب ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، تمہیں دردناک عذاب دیں گے. تو ان کا یہ ایک عام روش ہوتی تھی اور سب کے سب مل کے اجتماعی طور پہ انبیاؤں کو جھٹلاتے تھے. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے نہ صرف جھٹلانے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان میں سے ہر امت نے سازش ایک تیار کر کے اپنے نبی کو پکڑا اور پھر انہیں تکلیف پہنچائی، قید خانے میں ڈال دیا. وہمت کل امت، اور ارادہ کیا ہر امت نے برسولہم، اپنے رسول کے ساتھ میں، یعنی اپنے رسول کا، لیاخذوہ، تاکہ وہ پکڑیں اس کو. دیکھیں کتنی سخت بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جب انبیاء آتے تھے، سورہ یاسین میں بلکہ بارہا صورتوں میں دیکھیں گے آپ، جتنی صورتیں آتی ہیں، وہ اپنے انبیاؤں کو تنگ کرتے تھے، ان کو قتل کر ڈالتے تھے، پکڑ کے ان کو قید خانوں میں ڈال کے. تو انہوں نے اپنے رسول کو کب پکڑا، اس کے بارے میں 2 قول ہے. جب اس رسول نے انہیں دعوت دی اور جب ان پر عذاب نازل ہوا. ٹھیک ہے، جب بھی ان کے پر عذاب نازل ہونے، بارش روک دی گئی، زمین سے غلہ رک گیا، یا کوئی بھی ان کو پریشانی آتی تھی، وہ کہتے تھے کہ بھئی انہی کی وجہ سے وہ آئیں، ان کی نحوست کی وجہ سے، تو ان کو پکڑ لیتے تھے. اور دوسرا کیا ہوتا تھا، جب انہیں رسول کو دعوت دیتے، اچھے کام کی دعوت دیتے تھے، برے کاموں سے روکتے تھے، تو یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، تو پھر ان کو کیا کرتے تھے، وہ لوگ پکڑ لیتے تھے. نہ صرف پکڑتے تھے بلکہ ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، قید خانوں میں ڈالتے تھے، اس کے بعد میں قتل کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے نبی کو جو ایک ان کے اندر جو آیا تھا، جب اس رسول نے انہیں دعوت دی، جب ان پر عذاب آیا تو انہوں نے ان کو سزا دینا چاہیے. انہوں نے پھر اس پر بھی کافی نہیں کیا، بلکہ حق کو مٹانے کے لیے باطل کا سہارا لیا اور لوگوں کو گمراہ کرنے پر ڈٹے رہے. دیکھیں کیا، وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق. تو انہوں نے شرک کر کے انبیاء کے ساتھ میں کیا کیا، مجادلہ کیا، یعنی جھگڑا کیا، تاکہ اس کے ذریعے ایمان کو باطل کر دیں. انہیں عذاب نے پکڑ لیا. تو جھٹلانے والے قوموں کے لیے میرا عذاب کیسا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی عذاب نہیں دیتے، پہلے تو تنبیہ کے لیے بھیجتے تھے، لیکن وہ لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا تھا، نہ خود مانتے تھے، خود انکار کرتے تھے، مطلب انکار کر کے خود گمراہ ہو گئے، لوگوں کو بھی بھٹکاتے تھے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے سورہ زمر میں کہ جب اللہ پریشانی آتی تھی تو اللہ سے خوب مانگتے تھے، دعائیں کر کر کے مانگتے تھے، کر کر کے مانگتے تھے، کر کر کے جب پریشانی ہٹ جاتی تو نہ صرف خود جھٹلاتے بلکہ لوگوں کو بھی بے راہ کر دیتے.
ہمارے بتوں کی وجہ سے ہوا یا ہمارے علم کی وجہ سے ہوا یا ہمارے مال کی، جو بھی ہوتا تھا بہرحال وہ اللہ کی طرف نہیں ان کو پھیرتے تھے، لوگوں کو خود بھی پلٹتے تھے اور لوگوں کو بھی پلٹانے کا بہت سنگین گناہ ہوتا ہے وہ. اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. تو وہ کیوں انہوں نے جھگڑا کیا، کس طرح سے؟ باطل کے ساتھ میں جھگڑا کیا، یعنی کہ ایمان کو باطل کر دی، انہیں عذاب نے آ پکڑ لیا. اس کے بعد میں حق ہے، حق کو باطل کرنے کے لیے انہوں نے باقی ساری شرارتوں کو استعمال کر کے انکار کرنا شروع کر دیا. تو لیکن یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے برقرار نہیں رہیں، اور مناسب موقع پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو پکڑ لیا اور سخت سزا دی. دیکھیے عذاب الہی کیسا تھا. فَأَخَذْتُهُمْ، میں نے پکڑ لیا ان کو. فَكَيْفَ، تو کس طرح، کان عقاب، میری سزا تھی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سفر کے دوران ان کے شہروں کے جو کھنڈرات ہیں تمہیں نظر نہیں آتے، ان کا برا اور تاریک انجام جو ہے وہ سارا سامنے ہے نا. اچھا سوچیں، عذاب جب آیا تھا، جو لوط علیہ السلام کی بستی پہ آیا تھا تو اوندھی کر دی گئی بستی، اور وہ جو ڈیڈ سی ہے وہاں پر، وہ تو عذاب کی نشانی بنا کے اللہ تعالیٰ نے عبرت کی نشانی بنا کے چھوڑ دیا. قوم عاد اور قوم سمود کے پہاڑ ویسے ہی پڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا نہیں دیا، ان کے صفحے ہستی سے نہیں مٹا دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے محلات کو ویسے ہی رکھے، بتانے کے لیے، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے کہ دیکھو پچھلوں نے کیا کیا تھا، یہ تو تم سے زیادہ طاقتور تھے. مکے والوں کو بار بار آپ دوسری صورتوں میں آیتوں میں دیکھیں گے کہ یہ تم اپنی طاقت کے اوپر کون سے ڈنکے بجاتے ہو. تم سے پہلے تو اصحاب ایکا جو تھے وہ بڑے بڑے پہاڑ، وہ لوگ تو زمین پہاڑوں میں کھود لیتے تھے اپنے اپنے گھر. قوم عاد اور قوم سمود کو اپنی پاور کے اوپر بہت زیادہ، ان کی طاقت کے اوپر بہت زیادہ ان کو غرور تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹانے کے لیے کوئی لشکر کو نہیں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے. جیسے ہم نے سورہ یاسین میں دیکھا، بس ایک چیخ تھی، ایک دم سے سب ختم ہو گئے، بجھ کے رہ گئے. مثال دیکھیں کیسی دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، بجھ کے. موم بتی کو بجھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، بس ختم، اس میں شور شرابہ بھی نہیں ہوتا، بجھ کے. اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس ایک لمحے میں سب ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی لشکروں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، نہ شایان ہے اللہ کے لشکر بھیجنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو ان کا انجام تھا وہ تاریخی صفحات میں جا کے دیکھ لو، جتنے لوگ ہیں ان کے سینوں میں محفوظ ہیں، وہ دیکھو اور عبرت حاصل کرو. تو مکے کے ان سرکش کفار اور عرب کے ظالم مشرکین کا بھی ان سے بہتر انجام نہیں ہوگا، مگر یہ کہ توبہ کریں اور اپنی کارستانیوں پر نظر ثانی کریں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں؟ کیونکہ جو پچھلوں نے کیا، توا گرم ہے نا. اس کے بعد ہم روز کہتے ہیں نا کہ روٹی اگلی جل گئی تو پچھلی سے تھوڑا ہوشیار رہنا. ٹیمپریچر پتہ چل گیا، بہت توا گرم ہوتا ہے، آپ نے روٹی ڈالتے چپک گئی، تو آپ نہیں ارے بھائی ٹیمپریچر کم کرو، اس کی شعلہ کم کرو. لکڑی کا چولہا ہوتا ہے تو لکڑیاں تھوڑی نکال لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر کے آپ آگے پیچھے کر کے اس کا توے کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، پھر روٹی ڈالتے. ورنہ ایک جل گئی، دو جل گئی، کیا بار بار ہر روٹی جلاتے بیٹھیں گے؟ نہیں کرتے. ایک آدمی سبق سیکھ جاتا ہے انسان کے، نہیں بھئی یہ کرو تو اتنے کے اوپر اتنا ہوتا ہے. نمک کا پہلے اندازہ نہیں ہوتا تھا، ٹاٹا نمک جب آیا تھا، گھریلو نمک ڈالتے تھے تو وہ تھوڑی تو زیادہ ڈالنا پڑتا تھا. جب ٹاٹا نمک آیا تو سب کے گھروں میں سالن کھارے ہو جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ سب کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا نیا نمک آ گیا. مرچی کبھی آپ تبدیل کر دیں اندازہ نہیں ہوتا. تو کیا ہوتا ہے کہ انسان جب سرکشی پہ اتر جاتا ہے تو اس کو سزا کا اندازہ نہیں ہوتا. اگر ایک بندے نے سرکشی کی، اس کو سزا مل گئی تو آپ چوکنا ہو جاتے ہیں، نہیں بھئی ایسے کرو گے تو ایسے سزا ملے. لیکن انسان اتنا بیوقوف ہے کہ دیکھتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا مکافات اعمال اپنی طرف اطراف میں دیکھتے ہیں، کسی نے کوئی گناہ کیا، کسی نے کوئی اذیت پہنچائی، ان کی زندگی میں وہ پریشان ہو گئے، ان کو سزا مل گئی، دیکھتے ہیں سمجھتے، تانا دینے کے لیے تو ضرور کہتے ہیں دیکھیں کیسے کیا تھا ان کے ساتھ، ایسے ہو گیا. خود نہیں سیکھتے اس سے کہ ہم بھی کریں گے تو ہمیں بھی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول کر واقعات بیان کر رہے ہیں، سب کو، مشرکین کفار کو بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو پچھلی قوموں نے انکار کیا تھا تو ان کا انجام تمہارے سامنے. تم تو یہ شام کے اندر سفر کرتے تھے نا، دیکھتے رہتے تھے وہ سارا. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سرکش کفار اور عرب کے ظالم مشرکین کا بھی ان سے بہتر انجام نہیں ہوگا، یعنی بدتر ہی ایسے ہی ہوگا تمہارا بھی حال. مگر یہ کہ توبہ کر لو اور اپنی کارستانیوں پر نظر ثانی کرو، یہ سب چھوڑ دو. یہ آیت سرکش احزاب کے طرز عمل کو 3 حصوں میں خلاصے کے طور پر بیان کر رہی ہیں. جتنے بھی قوم احزاب یعنی جو قوم لوط ہے، سمود ہے، قوم عاد ہے، جو سورہ اس میں بتایا، سورہ سعد کی آیت میں بتایا گیا ہے، تو وہ سارے قومیں جو تھی ان کے پاس 3 عمل تھے. کیا کرتے تھے؟ پہلے تکذیب کرتے تھے، یعنی انکار کرتے تھے. جھوٹ بولنا، تکذیب، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں. جھوٹ بول کے ہی انکار کرتا ہے نا انسان. سب سے پہلے جھوٹ بولتا ہے، پھر انکار کرتا ہے. پھر جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہوتے تھے ان کے خاتمے کی وہ سازش کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹے پروپیگنڈے کرتے تھے. یہ ان کے 3 کام ہوتے تھے. عرب کے مشرکین نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اسی
اسی طریقے کے کام کرنا شروع کر دیے تھے، اسی کو دہرایا، تاریخ ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، ان لوگوں نے بھی یہی کیا، تکذیب کیا، انکار کیا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو ختم کرنے کی سازش کرنا شروع کر دی، اور عوام الناس کو گمراہ کرتے تھے۔ یہ سارے 3 کام ان کے بھی تھے، جو گزشتہ اقوام جیسا کرتے تھے ویسے ہی ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو یہاں پر ایک وارننگ دے رہے ہیں اس آیت میں کہ دیکھو جیسے تم اگر پچھلے قوموں نے جو کیا اگر تم وہی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی انجام ہوگا جو پچھلوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو ان کو ایک دھمکی کے طور پہ دیا جا رہا ہے، اور یہ جو دھمکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ، آپ لوگ ہے نا، آج میں پڑھا رہی ہوں یہ آیتوں کو آج ہی پڑھیں، ترجمہ آج ہی کریں، کیونکہ حوامین جو آیتیں ہیں نا، یہ آپ کو میں ہمیشہ کہہ رہی ہوں، جیسے سورہ زمر سے لے کے سورہ احقاف تک ساری آیتیں بہت بہترین آیات ہیں، ایمانیات کی، عقائد کی آیتیں ہیں، بہت اچھے انداز میں بہت ساری باتیں کھلے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے اوپر جو آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کبھی بھی۔ ہم عموماً ہوتا ہے قرآن پاک میں جو ہم روزانہ کی صورتیں ہوتی ہیں، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ مزمل، اما پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ صورتیں بس پڑھ کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ پڑھنے میں ایسا لگتا ہے کہ آسان سا ہے ترجمہ، اس کی تفسیر میں زیادہ جاتے نہیں ہیں۔ تو یہ بہت اہم آیتیں ہیں، روز کا روز اس کا ترجمہ پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، نہیں سمجھ آ رہا تو ریکارڈنگ سنیں، پھر بھی نہیں سمجھ آ رہا تو اگلے دن مجھ سے پوچھ لیں کہ باجی یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا تھا، ایک بار اس کو وضاحت سے سمجھا دیں، میں اس کو ریپیٹ کروا دوں گی پھر سے۔ آگے کی آیت نمبر 6 سے وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ سبحان اللہ، دیکھیں اسٹامپ پڑ گیا اللہ تعالیٰ کہ آپ لوگ اب تک اتنے سورے پڑھتے آ رہے ہیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، آپ لوگ کو بھی اندازہ ہوتا ہے، ایک وارننگ ہوتی ہے، پھر ایک مہر لگ جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح حق ہو گئی یا چسپا ہو گئی، کلمۃ ربک، اللہ یعنی بات تیرے رب کی، یعنی آپ کے رب کی بات، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، انہم، یقیناً یہ لوگ، یعنی انہم وہ، اصحاب النار، کیا ہو گئے وہ، آگ والے، یعنی دوزخ میں جانے والے ہو گئے۔ اسی طرح آپ کے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپا ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو حقت آیا ہے نا، ہو گیا، حق ہو گیا، یہ چسپا ہو گیا ان کے اوپر، تو اصل وہ جہنم میں گئے نہیں، لیکن ان کے اعمال اتنے خراب ہے اور ان کا جانا اتنا یقینی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اور یہ بتانے کے لیے کہ ایسا ہی ہے گویا کہ وہ جہنم میں چلے گئے ہیں، جیسے ہم نے سورہ زمر میں دیکھا تھا، کیا آپ ان کو نکال سکتے ہیں جو آگ میں پڑے ہوئے ہیں؟ تو آگ میں گئے تو نہیں کوئی ابھی، جہنم میں تو گئے نہیں کوئی ابھی، تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کا جہنم میں جانا اتنا حقیقی ہو چکا ہے کہ وہ گویا کہ اب جہنم کی آگ میں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ایسے بدعمالیوں سے، جس کی وجہ سے کسی کے اوپر یہ مقدر کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ ضرور جانے والا ہے، نہیں کہا جائے گا بلکہ چلا گیا ہے، کیونکہ اتنا یقینی ہوتا ہے اس کا۔ تو اسی سلسلے کی یہ جو آیت ہے، اس میں دنیا میں عذاب سے دوچار ہونے کے علاوہ دوسرے جہان میں بھی ان کے عذاب میں مبتلا ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے اس آیت میں، کہ آیت کا معنی یہ آیت اصل میں تو یہاں بہت ہی اس کا جو معنی ہے یہ بہت وسیع ہے، جو ہر قوم کی ضدی مزاج اور ہر درم کافروں کی شامل حال ہے، اور جیسا کہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ صرف کفار ہی سے محفوظ نہیں ہے، ہر قوم میں جو بھی سرکش لوگ ہوں گے ان لوگوں کے لیے یہ بات بس ثابت ہو گئی ہے، کہ سوچ لے کہ اسی طرح ثابت ہو گئی ہے آپ کے رب کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ اچھا، کفر سے مراد پیچھے کی آیت میں ہم نے دیکھ لیا تھا، اس کے مفسرین کے 2 اقوال ہے کہ وہ منکرین انعام کے بھی جو انعامات ہوتے ہیں، نعمتیں ہوتے ہیں، اس کا بھی انکار کر دینا، جو وہ بھی تو بہت خطرناک چیز ہے نا، انسان اس کے معاملے میں بھی تو سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے دیا۔ کفران نعمت اور انکار حق میں کفر کا جو لفظ ہے اس کے 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے، کفران نعمت اور انکار حق۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انکار حق جو ہوگا، یعنی کافر اگر بندہ ہے تو وہ تو جہنم میں واپس جہنم ہی دے گا، لیکن اگر کفران نعمت کسی نے کی ہے تو پھر وہ اپنی سزا بھگتے گا۔ لیکن عموماً جہاں پر کفرو استعمال ہوتا ہے اس سے مراد مشرک یا کافر لوگ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اب اگر یہ سوچ لیں کہ یہ تو ان کے لیے ہے، مجھے کیا کرنا ہے، تو پھر ہماری تربیت نہیں ہوگی، کبھی بھی ہم گناہوں کو چھوڑیں گے ہی نہیں، کیونکہ ہم سوچ رہے کہ میں تو ایمان والی ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گی، مجھے دوزخ سے کیا لینا دینا۔ ٹھیک ہے، کوئی جاتا ہوگا دوزخ میں، اب آپ سوچیں جو کافر لوگ ہیں وہ تو قرآن پڑھیں گے نہیں اٹھا کے، پڑھ تو ہم رہے ہیں، ہے نا۔
تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ آیت میں کدھر کہیں اس میں نہ میرے اوپر نہ فٹ ہو جائے یہ آیت. تو اسی وجہ سے ہمیں بھی بچتے رہنا ہے, ہمیں بھی دعا کرتے رہنا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں پروردگار عالم کے عذاب کا مسلم ہونا ان کے مسلسل گناہ اور بار بار کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے ہے جو وہ اپنی مرضی کے مطابق انجام دیا کرتے ہیں. بہت اہم اور بہت ہی سنبھلنے والی بات ہے کہ جب انسان گناہ کو بار بار تکرار کے ساتھ کرتا ہے, بے خوف اور بے باکی کے ساتھ میں کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کو ڈرنا چاہیے, اس کو ڈرنا چاہیے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں کو ضرور معاف فرماتے ہیں. بار بار ہم پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ انسان کے گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہیں, لیکن پھر بھی انسان کو الرٹ اس بات پہ رہنا ہے کہ اگر پکڑ ہوئی تو پھر ختم. یہ بہت, کیونکہ جو مشرکین تھے, دیکھیں ہم نے پیچھے بہت سارے اوصاف دیکھ لیے تھے, برے اوصاف جس کی وجہ سے انسان کی پکڑ ہو جاتی ہے, جس میں تکبر ایک بہت بڑی چیز تھی. سورہ زمر میں جو ہم نے بار بار دیکھا تھا وہ تکبر کے اوپر ہی تھا. اخلاقیات ہمیں سکھائے گئے ہیں سورہ زمر میں. عقائد اور اخلاقیات کا بہترین پہلو آپ کو ان صورتوں میں نظر آئے گا. انسان کا یقین کیسے درست ہو جائے, اس کے اخلاق کیسے درست ہو جائے, اللہ سے لینے والا کیسے بن جائے, اور کون سی بات کے اوپر وہ پکڑ میں آ جاتا ہے. آگے کی آیت بہت 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 پیاری آیت ہے. سبحان اللہ. الذین یحملون العرش, آیت نمبر 7. وہ فرشتے جو اٹھاتے ہیں عرش کو, ومن حولہ, اور جو اس کے ارد گرد ہیں, یسبحون, تسبیح کر رہے ہیں, بحمد ربہم, حمد کے ساتھ اپنے رب کی. سورہ زمر کا یاد ہے آپ کو آخری آیت کیا تھی؟ کہ فرشتے عرش کے اطراف طواف کر رہے ہیں, عرش کے اطراف میں تسبیح کرتے ہوئے, اور فیصلے ہو رہے ہیں. یعنی فیصلے جب ہو رہے ہیں تو ہماری دنیا کی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے کہ سارے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت ایسی لگے گی کہ فرشتے اپنا عرش کا طواف کر رہے ہیں اور فیصلے بھی ہو رہے ہیں, مومنین کا اور مشرکین کے ساروں کے فیصلے ہو رہے ہیں. اور وہ عالم کیسا تھا, جیسے ہی عرش آیا زمین کے اوپر تو پوری کی پوری زمین منور ہو گئی تھی. یہاں پر یہ عرش زمین پہ نہیں آیا, یہ تو اب عرش اوپر ہے آسمانوں کے اوپر, اس کی کیفیت بیان کی جا رہی. جب زمین عرش کی تعظیم ایسی ہے کہ اس کے اطراف میں ہمیشہ فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں ذکر میں. میں آج آپ کو بتاؤں گی اس کے بہت اچھی مجھے تشریحات جو ملی تھی. تو آگے دیکھتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وَيُؤْمِنُونَ, اور وہ ایمان رکھتے ہیں. کون, کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ فرشتوں کی. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, اللہ یعنی اللہ کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ, وہ بخشش مانگ رہے ہیں. کس کے لیے؟ سبحان اللہ, اتنی پیاری آیت ہے یہ. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, ہمارے لیے. سبحان اللہ. سوچیں آپ لوگ, کتنی معزز بات ہے, کتنا تعظیم دی جا رہی ہے ایمان والوں کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے ارد گرد عرش کو اٹھانے والے فرشتے, یحملون العرش, عرش کو اٹھاتے ہیں وہ فرشتے, اور ارد گرد تسبیح کر رہے ہیں. ایسے طواف گھومتے گھومتے وہ تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی, بحمدی, یعنی حمد کے ساتھ میں, ربہم, اپنے رب کی تعریف کے ساتھ میں وہ تسبیح کر رہے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, اور ایمان رکھتے ہیں اس کے, یعنی اللہ کے ساتھ میں ایمان رکھتے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں وہ؟ اللہ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ کتنا بڑا عمل ہے. دیکھیں, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, ہمارے لیے بخشش طلب کر رہے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, ہم تو آرام سے گھر میں بیٹھے اور ہمارے لیے فرشتے بخشش طلب کر رہے ہیں. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. سبحان اللہ, کیا دعا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ اے ہمارے رب, تو چھایا ہوا ہے کل شیء, ہر چیز پر, رحمتاً, رحمت کے اعتبار سے, وعلماً, اور علم کے اعتبار سے, فاغفر, بخش دے, للذین, ان لوگوں کو, تابو, جنہوں نے توبہ کی, واتبعوا, اور پیروی کی, سبیلک, آپ کے راستے کی, وقہم, اور بچا ان کو, عذاب الجحیم, جہنم کے عذاب سے. عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں, سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں.
سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، میں پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آج جمعرات ہے نا، آج کی پوری شب آپ سجدے میں پڑے رہیں گے نا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، تب بھی کم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے لیے اتنی بڑی ایک نعمت اور تحفہ دے دیا ہے ایمان والوں کے لیے کہ ہمارے لیے فرشتے جو کتنے میں آج اب آپ کو گنتی پہ سناؤں گی کتنے فرشتے، آپ حیران ہو جائیں گے. اتنے سارے فرشتے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے دعا کر رہے. سبحان اللہ. کیا ان کی دعا تو دیکھیں نا کتنی پیاری دعا ہے. وہ کیا دعا کر، اے ہمارے رب تو نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے، تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی. سبحان اللہ. تائبون کا دیکھیں کتنا بڑا درجہ ہے توبہ کرنے والا کا. اور شیطان کو پتہ ہے نا، شیطان کو تو پتہ، ابلیس کو تو پتہ ہے کہ توبہ کرنے والوں کے لیے کون دعا کر رہا ہے، اسی لیے توبہ کے لیے تاخیر کرواتا ہے. آج کر لینا، کل کر لینا، پرسوں کر لینا، کیا بات، تم نے کون سا بڑا گناہ کیا ہے توبہ کرنے کے لیے. 2 رکعت صلاۃ التوبہ. آج یہ آیت پڑھنے کے بعد میں مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگوں کی زندگی میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ آ جائے گی. توبۃ النصوحہ کا اپنے گناہوں کے اوپر پشیمانی، ایسی پشیمانی کہ اپنے دیکھیں اب آپ جب استغفار پڑھیں گے نا تو آپ کی استغفار میں تاثیر آ جائے گی. اب اللہ سے جڑنے کے فائدے دیکھیے کتنے اچھے ہیں کہ یستغفرون، کہ وہ بخشش طلب کرتے. ہم استغفار کیسے استغفر اللہ نہیں، استغفار جب کریں تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کریں کہ میں نے کون سا گناہ کب کیا تھا. آج کسی کو اذیت پہنچائی، وہاں 2 گناہ ہوئے ہیں. ہم جب پڑھتے تھے نا، میں نے ایک مسئلہ تھا تو میں نے پوچھا تھا کہ بہت اچھا مسئلہ چلا تھا، مجھے وہ مسئلے کا تو خیال نہیں، لیکن وہ اہم اصول یاد رہ گیا. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو سامنے والے کے میں نے حقوق توڑ دی، کسی کا حقوق العباد میں نے کمی کر دی، اس سے تو میں نے معافی مانگ لی. پھر کیا میں اللہ سے بھی معافی مانگنا چاہیے؟ کہ اس کی معافی کافی ہو گئی میرے لیے؟ تو سعد محترم نے فرمایا تھا کہ اللہ سے سب سے پہلے معافی مانگنا ہے، کیونکہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. توڑا کس کا حکم؟ اللہ کا. اللہ نے فرمایا تھا کہ حقوق العباد مت توڑو، تو اللہ کے سب سے پہلے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور پھر اس بندے سے جس کے ساتھ میں آپ نے حق تلفی کی ہے. سبحان اللہ. اور جو ہم استغفار پڑھتے ہیں اس میں ہر گناہ کے ساتھ میں دیکھتے رہنا چاہیے کہ حقوق العباد بھی شامل ہے. کیا ہم کسی بندے کا تو حق نہیں مار رہے ہیں؟ تو اگر کسی بندے کا ہم حق تلفی کر رہے ہیں، جب اس کی تلافی ہو رہی ہے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ اس کا حق ادا کرنا ہے. پیسے لے لیے لوٹائے نہیں، گالی دے دی، اب سوچیں پیچھے بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ کا حکم ہے کہ غیبت نہ کرو، اللہ کا حکم ہے کہ چغلی نہ کھاؤ، اللہ کا حکم ہے کہ کسی بندے مومن ہو یا کافر ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، درخت ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ہم کس کا حکم توڑیں؟ اللہ کا. اس کے بعد میں مخلوق کا. تو اللہ سے معافی تو مل جائے گی استغفار پڑھنے سے، مخلوق سے معافی ملے گی، اس سے معافی مانگے. اگر ایسا رشتہ ہو کہ جا کے بتا دو میں آپ کی غیبت کر رہی تھی، چغلی کر رہی تھی، تو دل برا ہو جائے گا، تو آپ ان سے کچھ حکمت سے معافی مانگ لیں. طریقے سے میں نے بہت کچھ لغزشیں ہوئی تو معاف کر دیں، لیکن ساتھ میں پڑھ کے ہدیہ کرتے رہیں. درود شریف، استغفار، کچھ بھی آپ روزانہ کی وظائف میں سے ان کو، جیسے ہوتا ہے نا پھول بھیجتے ہیں ہم، پھول بھیجیں گے کسی کو تو کیا ہوتا ہے، آپ روزانہ کسی گھر کے سامنے پھول کا ایک گلدستہ رکھ دیں، ٹھیک ہے، نام نہ رکھیں، بس رکھ کے جائیں. وہ سوچے گا کبھی نہ کبھی تو دل نرم ہو جاتا ہے نا، یہ کون ہے جو مجھے روزانہ پھول لا کے دے کے جا رہے ہیں. تو جب آپ تحفے اپنے پڑھنے میں آپ اس کے ثواب میں سے اپنے حصے میں سے ان کو ہدیہ کر سکتے ہیں، ذکر اذکار کا بھی. تو آپ ان کو ہدیہ جب کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل میں جو آپ کی طرف سے رنجشیں آ گئی ہیں وہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. تو یہاں پر فرشتے دعا کر رہے، کتنی بڑی بات ہے. توبہ کوئی معمولی چیز ہے سوچے. اور انہوں نے پیروی کی تیرے راستے کی، اور تو بچا انہیں دوزخ کے عذاب سے، وقہم عذاب الجحیم. یہ روزانہ فرشتے دعا کریں. اصحاب النار جو ہے یعنی انہیں آگ کے ساتھ عذاب دیا جائے گا. گفتگو مکمل ہوئی یہاں پر. اچھا جو پیچھے کر کے آتے پھر نئے سرے سے یہاں پر ایک کلام شروع ہے. اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ تفسیری نکات ہوتے ہیں، میں اس میں سے تھوڑے تھوڑے نکال کے آپ کو بتا دیتی ہوں. اس کا جو ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. مفسرین کے اقوال یہ ہیں کہ عرش ایک 4 پائی ہے.
ایک عظیم جسم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اچھا میں ایک بات بولتی ہوں آپ کو, بہت اہم بات ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کے بعد میں آگے کا ساتھ سمجھاؤں گی. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو بیان کی جاتی ہیں نا عرش کے بارے میں یا پھر کرسی کے بارے میں یا پھر حاملین عرش فرشتے جو ہوتے ہیں, ابھی میں جتنی بھی چیزیں بتاؤں گی, یہ جو ہے ایسی چیزیں ہیں, غائب کی چیزیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کوئی آنکھ اس کا تصور نہیں کر سکتی. ہم چیزوں کو ڈسکرائب کریں گے تو اس کی تشبیہات ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں ان چیزوں میں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں باندھنے کی چیز میں نے آپ کو دی تھی تو آپ رسی کا تصور کریں گے, ہے نا. لکھنے کے لیے میں کچھ کہوں تو آپ قلم کا تصور کریں گے. جو چیز ہم دیکھتے ہیں ہم اسی کا تصور کرتے ہیں. اب میں کہوں کہ میں انگلی سے لکھ رہی ہوں تو آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی وہ چیز. اگر میں کہوں میں ہوا سے لکھ رہی ہوں تو آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی. میں کہوں پانی سے لکھ رہی ہوں آپ کے ذہن میں وہ چیز نہیں بیٹھے گی, کیونکہ پانی کو آپ بہتا ہوا سمجھتے ہیں. پانی لکھنے کے لیے ہمارے دماغ میں کیا ہے, ایک کھڑی چیز ہونی چاہیے, لکڑی کی چیز ہونی چاہیے, پین کی طرح اس کی ایک پوائنٹڈ نب بھی ہونی چاہیے, پھر اس میں سے کہیں نہ کہیں سے سیاہی آنی چاہیے, انک, یا پھر ہم انک میں ڈبا کے لکھیں گے. تو ہمارے دماغ میں ہمارے ذہن میں چیزوں کی اگزامپلس تشبیہات بیٹھی ہوئی ہیں, تو ہم اس چیز کو اسی کے اوپر لا کے بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی وجہ سے عرش کیسا ہے نہیں پتہ. ٹھیک ہے, کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, اس کی کوئی تشبیہ نہیں ہے, کوئی اگزامپل نہیں ہے, کوئی مثال نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ تخت کی طرح ہوگا. ٹھیک ہے, ہم عموماً کس چیز پہ بیٹھتے ہیں, تخت پہ بیٹھتے ہیں. اسی لیے ہم سوچتے ہیں کہ تخت چارپائی ہوگا, اس کے اوپر ایک لکڑی کا چکلا ہوگا, تو چلو بہت خوبصورت ہوگا, تو نور کا ہوگا عرش. پھر عموماً ہم جو چیز دیکھتے ہیں اسی کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ عرش کیسا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو تشبیہات میں کسی بھی اس میں نہ لائے, بس سوچے کہ اللہ کی تخلیق ہے اور بہت بڑی چیز ہے, ہمیں نہیں پتہ کیسا ہے. اسی وجہ سے رکوایا گیا تھا کہ آپ لوگ نہ بتائیں, کیونکہ لوگ پھر تشبیہات کرنا شروع کرتے تھے. لیکن میں بتانا اس لیے چاہ رہی تھی, میں نے اجازت بھی اسی لیے لی تھی کہ یہ سبحان اللہ انسان کے اندر اللہ کی کبریائی آتی ہے. میں تو یہی نیت سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں, اللہ دعا بھی کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ میں جس نیت سے یہ پڑھا رہی ہوں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو اقوال, آپ کے دل میں بھی وہی چیز آئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش ایک چارپائی, ایک عظیم جسم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. فرشتوں کو اس کے اٹھانے کا حکم دیا اور ان پر لازم کیا کہ وہ عرش کی تعظیم بجا لائیں اور اس کا طواف کریں. جس طرح زمین میں ایک گھر بنایا اور انسانوں کو حکم دیا کہ اس کا طواف کریں اور نماز میں قبلہ رو ہوں, جو کعبہ شریف ہے ہمارے. ٹھیک ہے, تو الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم, یہ والی جو آیت ہے یہ روایت کی جاتی ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ایسے ہیں کہ ان کے قدم سب سے نچلی زمین میں ہیں. آپ سوچیں گے قدم ہے تو دیکھ کیوں نہیں رہے ہم, ہمیں نہیں پتہ, ہمیں نہیں پتہ کہ کیسے ہیں یہ فرشتے. ان کے قدم سب سے نچلی زمین میں ہیں اور ان کے سر عرش کو پھاڑنے والے ہیں, یعنی بہت اونچے ہیں. وہ سر جھکائے ہوئے ہیں, وہ اپنی نظریں اٹھائے ہوئے نہیں ہیں. وہ ملائکہ میں سے سب سے اشرف اور افضل ہیں. حدیث طیبہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ صبح و شام حاملین عرش کو سلام پیش کریں. سبحان اللہ. مقصود تمام فرشتوں پر ان کی فضیلت کا اظہار ہے. ہم نے سورہ زمر میں پڑھا تھا نا, کچھ لوگ رہ جائیں گے, باقی سب زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ لپیٹ لیں گے, ہاتھ میں مٹھی میں لے لیں گے, سوائے چند لوگوں کے. اور وہ چند کون تھے, یہ حاملین عرش, یاد ہوگا آپ لوگوں کو, حاملین عرش اور ملک الموت جبریل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام. ملک الموت کے لیے عزازیل بھی آتا ہے, ملک الموت ہی آیا ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے, سوری عزازیل, اسرائیل علیہ السلام. تو اسرافیل علیہ السلام, اسرائیل علیہ السلام, جبریل علیہ السلام, میکائیل, 4 بڑے فرشتے اور حاملین عرش. مفسرین نے کہا یہ رہیں گے, پھر ان کو بھی حکم دے دیا جائے گا کہ عرش کے اوپر جو جتنے سب ختم ہو جاؤ تو سب ختم ہو جائیں گے, زمین کے اوپر جتنے ہیں سب کو حکم دیا جائے گا کہ سب ختم ہو جاؤ, سب ختم ہو جائیں گے. صرف کون بچیں گے, ملک الموت بچیں گے. ٹھیک ہے, پھر ملک الموت کو بھی حکم دے دیا جائے کہ اب تم بھی مر جاؤ, تو ملک الموت بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو حاملین عرش ہے, تمام ملائکہ کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو آپ ان کی تعظیم کرو, ان کو سلام پیش کرو. کیوں کہا گیا ہے, کیونکہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو سبز موتی سے پیدا کیا ہے. اب میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ ذہن کو بس سننے کے لیے سنیں, فضیلت اور برکت کے لیے سنیں, تشبیہات میں نہ جائے. سبز موتی ہرے موتی کیسی تھی ہوگی, اسے کیسے بنائے ہوں گے, ہم نہیں تصور کر سکتے, کیونکہ ہماری آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی, اور اس جیسی کوئی چیز ہے نہیں جس سے آپ کمپیئر کر لیں. تو اس کے پائیوں میں پیدا کیا ہے, اس کے پائیوں میں سے 2 پائیوں کے درمیان تیز رفتار پرندے کو 80,000 سال لگتے ہیں. جو اس کے پاؤں ہیں نا, 2 پاؤں کے بیچ کا ڈسٹینس کتنا ہے, تیز رفتار پرندے کو 80,000 سال لگتے ہیں.
ایک مطلب دونوں کے ڈفرینس بیچ میں اسپار لگنے کے لیے. تو ایک قول یہ ہے کہ عرش کے ارد گرد فرشتوں کے 70,000 صفیں ہیں جو عرش کا طواف کرتے ہیں. کتنے ہیں؟ 70,000. ٹھیک ہے. عرش کے ارد گرد اقوال ہے یہ. فرشتوں کی 70,000 صفیں ہیں جو عرش کا طواف کرتے ہیں. وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کے پیچھے 70,000 فرشتوں کی صفیں ہیں جو کھڑے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھے ہوتے ہیں. وہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے ساتھ اپنی آوازیں بلند کر رہے ہیں. فرشتوں کی ذکر اتنا بہترین ہوتا ہے کہ جیسے بھن بھناہٹ کی طرح. آپ جب ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ، آپ کا ذکر بھی عرش پہ جا کے وہ فرشتوں کے ذکر کے ساتھ آپ کی آواز وہاں طواف کر رہی ہوتی ہے، آپ کا ذکر. تو جب آپ اچھے دنوں میں ذکر کرتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ فرشتے آپ کی آواز کو پہچانتے ہیں. جب آپ تنگی کے دنوں میں دعائیں کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں آواز کچھ مانوس سی لگ رہی ہیں، تو آپ کے حق میں وہ لوگ بھی دعا کرتے ہیں. جب اچھے دنوں میں اللہ کو بھول گئے، تنگی کے دنوں میں یاد کیے، تو فرشتے بھی کہتے ہیں کہ آواز کوئی غیر مانوس سی لگتی ہے، ہم نہیں پہچانتے اس آواز کو. تو ہمیشہ ذکر کرنا ہے. ہم کیونکہ میٹیریلسٹک دنیا میں رہتے ہیں نا، تو ہمیں مادی دنیا میں ہی پڑے ہوئے ہیں. مانوی دنیا کا تو ہمیں کچھ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ چیزوں پہ سے تو ہم اسی لیے تو غفلت کے پردے ہمارے ذہنوں پہ کیوں پڑے ہوئے کہ انسان یہ سب پتہ کرے گا تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا اس کو دور رکھو. یہ سارے مصروفیات میں رکھو، موبائل میں رکھو، صبح شام اسکول آفس بچے گھر، زیادہ سے زیادہ ہاسپٹل، ختم. اس کے بعد ایسے ہی ہوتے ہوتے موت کے فرشتے آ جائیں گے. چلو بھائی کیا لایا پوٹلی میں؟ کچھ نہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں نا، نیند کو یاد رکھے. موت کو بھول جائیں تو نیند کو یاد رکھے ضرور. موت تو بندہ کہتے ہیں ارے مرنے کی بات کیوں منحوس باتیں کیوں کرتے ہو، مرنا کس کو ہے، ہمیں تو 100 سال جینا ہے. نیند تو سونا ہے نا سب کو. تو نیند جو ہے موت کی بہن ہے. تو کیا پتہ سو جائیں تو پھر اٹھنے کا نصیب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ان کے پیچھے 70,000 فرشتوں کی صفیں ہیں جو کھڑے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھے ہوتے ہیں. وہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے ساتھ اپنی آوازیں بلند کر رہے ہیں. ان کے پیچھے 1,00,000 صفیں ہیں جنہوں نے اپنے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھوں پر رکھے ہوئے ہیں. ان میں سے ہر ایک ایسے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے جن کے الفاظ کے ساتھ دوسرا تسبیح نہیں کر رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے العرش پڑھا ہے. خیر عرش اور عرش کا انہوں نے دیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ حاملین عرش فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا ذکر کروں کہ اس کے کانوں کی لو، کان کی لو ہوتی ہے نا، لول کی جو ہوتی ہے، سے لے کر اس کے کاندھے کے درمیان 700 سال کی مسافت ہے. سبحان اللہ. جو آیت الکرسی میں عرش کا ذکر ہو چکا ہے نا کہ یہ سب سے عظیم مخلوق ہے. آیت الکرسی میں پڑھتے اسی لیے آیت الکرسی کی فضیلت بھی اتنی زیادہ ہے سورہ بقرہ کی. تو آپ سوچیں یہ حاملین عرش کے فرشتے جو ہے کیا دعا کر رہے ہیں. آج اگر ہر بندہ سجدے میں جا کے خوب رو کے اللہ سے دعا کرے یا اللہ ہم تو اتنے ناشکرے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. آپ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہاری توبہ کے لیے فرشتوں کو رکھا ہوا ہے، تم اپنی توبہ کرنے کے لیے ہاتھ نہیں، ہمیں اپنی توبہ کے لیے فرصت نہیں مل رہی، ہمارے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں. کس لیے؟ کہ جنہوں نے توبہ کی اور انہوں نے پیروی کی تیرے راستے کی، اور تو بچا لے انہیں دوزخ کے عذاب سے. ہم تو بھول جاتے ہیں نا روزانہ دعا کرنا، فرشتے ہمارے لیے یاد رکھ رہے ہیں. اچھا ایک اور ہے کہ انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مجھ سے بڑی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا. عرش نے کہا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا تو عرش نے کہا کہ اتنی بڑی مخلوق تو میں ہی ہوں اور مجھ سے بڑی تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں پیدا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اچھا وہ اس طرح سے کہہ کہ وہ لرزنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک شکل دی. دیکھیں یہاں سانپ ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کی دریافت کی تھی کہ یہ واقعہ میں آپ لوگ کو بیان کروں یا نہ کروں، مجھے تھوڑا سا یہ تھا. تو انسان سانپ گمان کرتا ہے، لیکن میں نے آپ کو جیسے شروع میں ہی بتا دیا، ٹھیک ہے، کہ تشبیہات کے لیے سانپ جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کوئی مخلوق ہے جس کو آپ کسی چیز سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتے. گویا کہ سانپ کی شکل میں کوئی مخلوق ہوگی جس کی لمبا سا بدن ہوگا، ہے نا. اب میں نے کہا نا کوئی چیز باندھنا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گی؟ رسی آئے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا. عرش لرز رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مخلوق کو پیدا کر کے اس کا طوق پہنا دیا. طوق پتہ ہے آپ کو گلے میں جو ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں گے کہ عرش کا
گلا بھی ہوتا ہے کہ اس کو کیسے توق ڈالیں گے. تو اسی لیے آپ تشبیہات میں نہ جائیں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرنا کہ اللہ کی کبریائی آپ کے ذہن میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں, کیا کیا اللہ کی مخلوقات ہے, اور اتنی ساری مخلوقات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جب دعا کرتا ہوں یا اللہ, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لبیک یا عبدی. میرے ایک تڑپ کے آنسو کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا. تو وہ اللہ کی کبریائی ہمارے سینے میں اتر جائے. اسی وجہ سے میں آپ کو یہ روایتیں بتا رہی ہوں کہ اچھا سن لیں آپ لوگ کہ اسے سانپ کا طوق پہنایا, یعنی سانپ کی شکل میں کوئی مخلوق ہوگی. سانپ کے وہ مخلوق جو ہے, میں تو سانپ نہیں پڑھوں گی, خیر وہ جو مخلوق ہے اس کے 70,000 بازو, ہاتھ جو ہوتے ہیں نا, بازو ہم کہتے ہیں, ہاں ہمارے بازو اس کو ہاتھوں کو, ایک بازو میں 70,000 پر ہیں, ہر پر میں 70,000 چہرے ہیں, ہر چہرے میں 70,000 منہ ہیں, ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں, ہر روز ہر منہ سے بارش کے قطرات کے برابر, درختوں کے پتوں کے برابر, سنگریزوں اور مٹی کے تعداد برابر, دنیا کے دینوں کی تعداد کے برابر, فرشتوں کی تعداد کے برابر تسبیح نکلتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں کیسی کیسی اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے. ہماری الحمدللہ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں, ہماری عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. ایسی ایسی مخلوق ہے جو کہ اتنی عبادتیں کر رہی ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, عرش کے ساتھ لپٹا ہوا ہے. وہ مخلوق جو ہے وہ عرش کے ساتھ میں لپٹی ہوئی ہے. عرش کتنا ہے, وہ جو مخلوق اللہ نے پیدا کی ہیں جو سانپ کی شکل تشبیہ دینے کے لیے کہا گیا, وہ عرش سے ڈبل سائز کا ہے وہ. تو یہ تشریح دی گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذکر میں کیسی کیسی مخلوق لگی ہوئی ہیں. اور فرمایا ہے کہ یہ میں آپ کو تفسیر قرطبی کا حوالہ دے کے کہہ رہی ہوں, آپ لوگ جو بھی چاہیں تفسیر قرطبی میں جا کے ریفر کر سکتے ہیں. شاید جلد نمبر 7 ہے اس کی, پیج نمبر میرے پاس آیا نہیں. تفسیر قرطبی میں آپ دیکھیں سورہ غافر کی یا سورہ مومن دونوں نام سے آئے گی, اس کے اندر آپ کو حوالے مل جائیں گے سارے. ایک اور بھی روایت ہے کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70, جو 7واں آسمان ہے سب سے نیچے جو آتا ہے, اس کے پہلا آسمان سے لے کے عرش, اور عرش کے نیچے جو آسمان ہے وہ 7واں آسمان ہے, اس کے بعد میں عرش ہے. تو 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 حجاب ہیں. نور کا حجاب ہے, ظلمت کا حجاب ہے. نور کا حجاب ایسے لیئرز میں ہے, 70,000 حجاب ہے. سبحان اللہ. اچھا آپ اس سے اندازہ لگائیں معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک گئے تھے. 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان میں 70,000 حجاب ہے, ایک نور کا ایک ظلمت کا, ایک نور کا ایک ظلمت کا, ایسے 70,000 حجاب ہے. اور کہاں سے گئے ہیں نبی علیہ السلام. آپ سوچیں مرتبوں کو اگر ہم کسی پیمانے میں تولنے بیٹھے نا تو ہماری عقلیں قاصر ہو جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود مبارکہ بھیجنے کی فضیلت دیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی, جتنے پڑھ رہے ہیں نا اب اتنے سارے مخلوقات, یہ سارے کے سارے مل کر اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے. اندازہ ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو ذکر اذکار اور درود مبارکہ اور توبہ کے اور اخلاص کے اعمال کے, یہ ساری چیزوں کے درجے اور اس کی کتنے بلندی ہے اس کی. ہم کہتے ہیں نا ایک کہاوت ہے, سنتے سنتے سند ہو گئے. سند ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو, پیر سو جاتا ہے, ہلاؤ تو اس میں سینس نہیں ہوتا. تو کان بھی اتنا سن رہے ہیں کہ سند ہو گئے. ابھی یہ کچھ سن تو رہے ہیں لیکن کچھ کام نہیں کر رہی ہے وہ چیز. تو ایسے ہو جاتا ہے کہ انسان بار بار بولتے یا تو اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے, یا پھر وہ جب ہمیں تو پتہ ہے بھی سارا کچھ, دل پہ پھر وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا اثر. ایسا نہ ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ کرے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کو سمجھیں. فرشتوں کی کاؤنٹ ہمیں نہیں پتہ. ایک بار درود مبارکہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے, 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 بار اس کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں. تمام ملائکہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کتنے ملائکہ, ابھی تک تو اتنے دیکھ لیے ہیں. معراج میں بھی جب پوچھا گیا ہے تو ایک فوج جا رہی ہیں. جبریل علیہ السلام نے فرمایا جب سے میں وحی لے کر آدم علیہ السلام کے پاس آ رہا ہوں اس سے لے کے اب تک کے نہ میں نے اس فوج کا کوئی سرا دیکھا ہے نہ اینڈ دیکھا ہے, نہ بگننگ نہ اینڈ. بس یہ جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں کسی کو نہیں پتہ. لشکر ہے فرشتوں کا. اور پھر آپ کے کرامن کاتبین, ساری جتنی مخلوق ہے سب کے کرامن کاتبین ہیں. 2 فرشتے آپ کے ساتھ ہیں, صبح شام کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہے. وہ آئیں گے نہیں پھر کبھی بھی, چلے گئے تو چلے گئے. پھر بارش کا ایک ایک قطرہ جو برستا ہے زمین کے اوپر, اس کے ساتھ میں پیمانے ہیں, فرشتے ہیں, ہر قطرے کو ناپ تول کر برساتے ہیں. سورج کی شعاعیں جو آ رہی ہیں وہ نپی تلی آ رہی ہیں, ایسے نہیں کہ بے دھڑک آ رہی ہیں تو زمین جل جائے گی. ہر جگہ فرشتے مقرر. یہی تو فرشتوں کو انہوں نے بیٹیاں بنا لیا تھا اللہ کی.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فرشتے ایسی متبرک مخلوق ہے جو عرش کا طواف کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بس سب سے اہم چیز یہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کبریائی اور اپنی جلالت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ورنہ پھر ہمارے لیے تو وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہاں پر جو گیا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک۔ اب اس کے بارے میں دیکھیں کہ کیا ہے کہ اپنے بندوں کی کمزوریاں اور لغزشیں اور خطائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، مگر اللہ کے علم کی طرح اللہ تعالیٰ کا دامن رحمت بھی وسیع ہے، اس لیے اللہ بندوں کی خطاؤں کو جاننے کے باوجود ان بندوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ فرشتے ہمارے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ اس کا ایک اور مطلب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے بخش دے جن کو اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق انہوں نے اللہ کے علم کے مطابق وہ لوگ سچے دل سے انہوں نے توبہ کی اور فی الواقع اللہ تعالیٰ کے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ دونوں معنی آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ یہ جو آیت کے مفہوم ہے، آیت کا مفہوم بہت آسان ہے، اس میں کچھ بھی ایسے وہ کوئی خاص مشکل نکات نہیں تھے اس کے اندر۔ فاغفر للذین تابوا یعنی جنہوں نے شرک اور گناہ سے توبہ کی انہیں بخش دے۔ سبیل کا کہتے ہیں سے مراد دین اسلام ہے۔ یہ جو فرمایا جا رہا ہے آیت میں فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، واتبعوا سبیلک یعنی کہ انہوں نے پیروی کی کس کی؟ تیرے راستے کی۔ کون سا راستہ؟ اسلام کا۔ وقہم عذاب الجحیم کہ ان کو بچا لیجئے عذاب جہنم کو، ان سے دور کر دے یہاں تک کہ وہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے۔ ابراہیم نقعی نے کہا ہے کہ اصحاب عبداللہ کہا کرتے تھے کہ ملائکہ ابن کوا سے ایک منٹ دیکھیں، یہاں پر ایک واقعہ ہے، میں آپ کو اپنی زبان میں بتا دیتی ہوں اس کو آسان سا کر کے۔ ہم نے اللہ کے بندوں کے سب سے مخلص فرشتے، ہم نے اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ کس کو مخلص پایا؟ ایک روایت ہے، میں صرف اس کو آپ کو ترجمے کے طور پر بتا رہی ہوں کہ فرشتوں کو پایا ہے، اور ہم نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ سب سے زیادہ دھوکہ کرنے والا شیاطین کو پایا ہے۔ اللہ کے جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ مخلص کون ہے؟ اللہ کے فرشتے ہیں بندوں کے ساتھ میں، اور سب سے زیادہ دھوکے باز کون ہے؟ شیاطین ہیں۔ یہ آیت کی تلاوت سے انہوں نے کہا کہ کیونکہ جو فرشتے ہیں وہ بندوں کے لیے، ہمارے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن شیاطین کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر لمحہ وہ ہمیں گمراہی کی طرف لیتے جا رہے ہیں۔ چلیں، اس کی بہت لمبی وہ آتی ہے تفسیر۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، اب یہ آیت جو تھی بیسیکلی اتنی جو پیاری سی آیت ہے وہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تسلی کے لیے ارشاد ہوئی۔ وہ اس وقت کفار مکہ کی زبان درازیاں اور جتنی ان کے تنگ کر رہے تھے نا وہ لوگ، اس سے اور ان کے مقابلے میں اپنی بے بسی دیکھ کر سخت دل شکستہ ہو رہے تھے، تکلیف ہو رہی تھی، پریشان ہو رہے تھے کہ کیا ہوگا ہمارا۔ تو اس پر فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو تم لوگ کو تنگ کر رہے ہیں، گھٹیا لوگ جو مکے والے ہیں، جو تم کو اتنے ستا رہے، تنگ کر رہے، تمہارے ساتھ اذیتیں کر رہے، تم پر عجیب طریقے سے تم کو رنجیدہ کرتے جا رہے ہیں، تو تمہارا مرتبہ تو وہ ہے کہ عرش الہی کے حامل فرشتے اور عرش کے گرد گھومنے والے جتنے بھی حاضر رہنے والے ملائکہ ہیں وہ تک تمہارے حامی ہیں اور تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور سفارشیں کر رہے ہیں۔ عام فرشتوں کے بجائے عرش الہی کے حامل اور اس کے جو اطراف میں حاضر رہنے والے فرشتوں کا ذکر یہ تصور دلاتا ہے، اور یہ تصور دلانے کے لیے اصل میں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سلطنت ہے اس کے عام اہل کا جو رتبہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے، عام انسان ہے، ہماری یا پھر صحابہ تو چلو بڑے اونچے درجے والے، لیکن یہاں تو عام انسانوں کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ ملائکہ مقربین بھی اس سلطنت کے ستون ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کائنات ہے، جو سلطنت اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے، اس کے ستون پلرز کون ہیں؟ ملائکہ مقربین ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا ہے
کہ آپ لوگ میرے بندوں کے لیے دعا کرو، ایمان لانے والوں کے حق میں دعا مغفرت کرتے رہو۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایمان کا رشتہ ہی وہ اصل رشتہ ہے جس نے عرش والوں کو فرش والوں کے ساتھ ملا دیا۔ عرش کے کون ہے؟ فرشتے ہیں، اور ہم زمین کے فرش کہتے ہیں زمین کو ہی۔ تو عرش والوں کو فرش والوں کے ساتھ ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کر دیا، اور یہ تعلق کیسا ہے؟ اسی تعلق کی وجہ سے عرش کے قریب رہنے والے فرشتوں کو زمین پر بسنے والے ہم جیسے انسانوں سے دلچسپی پیدا ہوئی ہے۔ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ سینے میں، اب سوچیں یہاں فرشتے کیوں بیٹھے ہیں؟ اب تو آپ کو فرشتوں کا بہت اچھا کلوز رشتہ بن گیا ہے۔ اب تو حاملین عرش بھی وہاں پر ہے، اتنے فرشتے ہیں، روئے زمین کے اوپر کتنے فرشتے گشت کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں کتنے فرشتے بیٹھے ہوں گے آپ کے اطراف میں۔ یہ کیوں ان کو انسیت ہو گئی ہے آپ سے؟ کیونکہ آپ کے سینے میں ایمان ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہم سے دلچسپی کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو اللہ پر ایمان رکھنے کا کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے درجہ اور مرتبہ دیا ہے۔ فرشتوں کے اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کفر کر سکتے ہیں مگر انہوں نے اسے چھوڑ کر ایمان اختیار کر لیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کا اقتدار مانتے ہیں، اور کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں ہے جو انہیں حکم دینے والی ہو اور وہ اس کے آگے جو ہے اپنا سر جھکا لے۔ اب دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا انبیاؤں کے بارے میں، معصوم عن الخطا، تو اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے، ان کے اندر قوت ارادی ہے، وہاں پر کسب ارادی ہے ان کو بھی کہ وہ گناہ چاہے تو گناہ اختیار کر لیں، اور کیونکہ بشر ہے وہ تو گناہ اور نیکی کرنے کا اختیار تو ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت ایسی دی ہے، علم ایسا دیا ہے اپنے خزانوں میں سے کہ وہ برائی کو پہچان لیتے ہیں تو برائی کا اختیار نہیں کرتے۔ جیسے کہ زہر بنانے والے کو اگر کہا یہ زہر ہے تو وہ پیے گا نہیں، جان چلی جائے گی، اس کو پتہ ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک میں معاف کرنا اور عذاب دوزخ سے بچا لینا اگرچہ صریحاً لازم اور ملزوم ہے، معاف کرنے کے بعد ہی دوزخ سے بچایا جائے گا، اور ایک بات کا ذکر کر دینے کے بعد دوسری بات کہنے کی بظاہر کوئی حاجت ہی نہیں تھی۔ فاغفر کہہ دیں گے للذین تابوا، تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بخش دینا سے مراد کیا؟ توبہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ بخش دے تو اس کو توبہ کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہاں پر لیکن اب قاعدے کی بات کیا ہے کہ کسی معاملے میں جس شخص کے دل کو ایک انسان، دیکھیں سبحان اللہ، اتنی پیاری، مطلب یہ آیت ہی اتنی پیاری ہے کہ میں اس کا حق ہی نہیں ادا کر پا رہی ہوں، ہمارا وقت اس کے پار ہو گیا، کہ فرشتوں کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ فاغفر للذین تابوا واتبعوا، ایک ہی آیت کا واتبعوا سبیلک تو ٹھیک ہے، لیکن اتنا کہنے کی معاف کر دے تو کافی ہے، تو توبہ کرنے جنہوں نے توبہ کی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہوتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عصا ہے۔ اسے کیا کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ ٹیک لگا کے چلتا تو کافی تھا، وہ کہتے کہ ٹیک لگا کے چلتا ہوں، اسے بکریوں کو بھی جھاڑتا ہوں، پتے بھی جھاڑتا ہوں، سبحان اللہ۔ اس کی تعویلات ہم سورہ طٰہٰ میں کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن کیا ہو جاتا ہے کہ جب کسی چیز جس شخص کے دل کو لگی ہوئی ہوتی ہے نا، تو وہ جب حاکم سے گزارش کرنے کا موقع پا لیتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے الہا کے ساتھ میں ایک ہی درخواست کو بار بار طرح سے پیش کرتا ہے۔ بچے ہوتے ہیں نا، آپ سے آگے کوئی چیز مانگتے ہیں، کہہ دیں کہ یہ چاہیے تو بس کافی ہو جاتا ہے، لیکن اب اس کو بہانے سے الگ الگ طریقے سے، نہیں ممی لے جانا ہی ہے، لے جانا ہے، ٹیچر نے کہا لانا ہے، پھر کل نہیں جانا آج ہی لینا ہے، پھر پرسوں لے جائیں گے تو دیر ہو جائے گی نا تو ہم آج ہی جا کے لا لیں گے، اتنے طریقوں سے وہ آپ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کو مطلوبہ چیز چاہیے ہوتی ہے۔ تو فرشتوں کو ہم سے اتنی زیادہ انسیت ہے، اتنی زیادہ ہماری محبت ہے ان کو، اور اتنا زیادہ تعلق ہو گیا ہے ایمان کی وجہ سے کہ وہ الگ الگ طریقوں سے بار بار طرح سے وہ اپنی بات کو پیش کر رہے ہیں۔ ایک بات بس ایک دفعہ عرض کر کے اس کی تسلی نہیں ہو رہی ہے ان کو، وہ بار بار الگ الگ طریقوں سے کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر واتبعوا سبیلک جو کہا ہے، یعنی نافرمانی چھوڑ دی ہے، سرکشی سے باز آ گئے ہیں اور فرمانبرداری اختیار کر کے زندگی کے اس راستے پر چلنے لگے ہیں جو تو نے خود ان کو دیا ہے۔ بہت ہی فرشتوں کی مجموعی دعا ہے، یہ بہت ہی پیاری سی دعا ہے، سبحان اللہ۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، سبحان اللہ۔ آگے کا ہے ربنا وادخلہم جنات عدن، اچھا یہ والی عرش کی دعا ہے، میں اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک
وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک۔ یہ جو دعا ہم نے پڑھا تھا صبح 4 بار پڑھنے سے جہنم کی آگ سے برات ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں اے اللہ میں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، اور میں گواہ بناتا ہوں آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو۔ یہ عرش اٹھانے والے فرشتے آپ کے لیے اور میرے لیے دعا کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ روزانہ دعا جب پڑھیں تو اب پھر آپ کو اچھے سے اس تصور میں آ جائے گا کہ عرش اٹھانے والے فرشتے ہے کون، اور کیسا اللہ کا عرش ہے، اور کیا کیا وہ لوگ ہمارے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ یحملون العرش، سبحان اللہ۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم۔ میں اس کو بتانا ضروری سمجھ رہی تھی، حالانکہ ہمارا ٹائم کراس ہو گیا۔ اے ہمارے رب، ربنا وادخلهم، اے ہمارے رب اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں، ادخلهم داخل کر ان کو جنات عدن، ہمیشگی، عدن ہم نے کر لیا تھا، جنات عدن جو ہوتے ہیں ہمیشگی کی جنت کو کہتے ہیں۔ التی وعدتهم، وہ جو وعدہ کیا تھا آپ نے ان سے، ومن صلح، اور جو کوئی نیک ہوئے، من آبائہم، ان کے آبا و اجداد میں سے، و ازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، و ذریاتہم، اور ان کی بچوں میں سے، انک انت العزیز الحکیم۔ ساری ہی چیزیں آ گئی یہاں پر، بے شک انک انت، بے شک آپ ہی عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والے ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی پیاری یہ ہے آیت ہے، میں اس کی تشریح کو چھوٹی کر دوں گی، ٹائم تو ہے۔ اس میں بھی وہی الحاق کی کیفیت پائی جاتی ہے جس کی طرف اوپر ہم نے جو دیکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ معاف کرنا اور دوزخ سے بچا لینا آپ سے جنت میں داخل کرنے کو مستلزم ہے۔ اب یہ دیکھیں ربنا وادخلہم، یہی فرشتوں کی دعا چل رہی ہیں، یہ جنات عدن التی وعدتہم، سبحان اللہ۔ دیکھیں، اور پھر جس جنت کا اللہ نے خود مؤمنین سے وعدہ کیا ہے، بظاہر اسی کے لیے مؤمنین کے حق میں دعا کرنا غیر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے وعدہ کر لیا ہے، تو پھر کیوں دعا کرنا چاہیے؟ لیکن اہل ایمان کے لیے فرشتوں کے دل میں جو جذبہ خیر خواہی کا اتنا جوش ہے کہ وہ اپنی طرف سے ان کے حق میں کلمہ خیر کہتے ہیں، اور بار بار کہتے ہی جاتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مہربانیاں ان کے ساتھ میں کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے فرشتوں کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ ربنا ادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، جو آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اچھا پھر ومن صلح من آبائہم، اور انہیں جو نیک ہوئے ان کے آبا و اجداد میں سے، اور ان کی و ازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، و ذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ان کے ماں باپ اور بیویوں کو اور اولادوں کو بھی ان کے ساتھ جمع کر دیجیے۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بھی ان نعمتوں کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے جو جنت میں اہل ایمان کو دی جائے گی۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ سورہ رعد آیت نمبر 23 اور سورہ طور آیت نمبر 21 اور سورہ طور اور دوسری سورہ طور والی ایک اور آیت میں بھی ہے، تصریح بھی ہے اس کی، کہ اگر ایک شخص جنت میں، سبحان اللہ، اتنی پیاری ہے یہ بات، آپ سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے، کہ اگر ایک شخص جنت میں بلند درجے کا مستحق ہوا، ٹھیک ہے، اب آپ میں سے کوئی ایک بہت ہائی پوزیشن کے درجے پہ چلا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے والدین اور بال بچے اس مرتبے کے مستحق نہیں ہوئے، جنت میں ہے لیکن تھوڑا نیچے کے درجے کے ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کو نیچے لا کر ان کے ساتھ ملانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یہ جو نیچے تھے نا ان کا درجے، ان کو اوپر اٹھا لیں گے اور اس کے درجے میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ومن صلح من آبائہم، اور انہیں جو نیک ہوئے ان کے آبا و اجداد میں سے، و ازواجہم، اور ان کے بیویوں میں سے، اور ان کی اولاد میں سے، سبحان اللہ، وقیہم سیئات، یہ فرشتوں کی دعا ہی ہے، ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں نا، اتنی پیاری دعا فرشتے ہمارے لیے کر رہے ہیں تو ہم پڑھ تو لیں کم سے کم۔ وقیہم السیئات، اور بچا ان کو سزاؤں سے، ومن تق السیئات، اور جن کو تو نے بچا لیا سیئاتی سزاؤں سے، یومئذ اس دن، فقد تو تحقیق، رحمتہ رحم کیا تو نے اس پر، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی وہ کامیابی ہے، یعنی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بچا دے ان کو برائیوں سے، کتنی پیاری دعا فرشتے ہمارے لیے کر رہے ہیں، یہ میں آپ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ فرشتے، اور کون سے فرشتے؟ حاملین عرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ عام عوام دوسرے ملائکہ ہیں، ان سے کہا گیا ہے کہ ان کو سلام کرو فضیلت کے اعتبار سے، فضیلت اتنی اونچی ہے، اور فرشتے اگر ہمارے حق میں کوئی دعا کر دینا، ایک فرشتہ ساری جتنی
بندے ہیں نا، مومن بندے، ان کے حق میں ایک فرشتہ اگر دعا کر دے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے. اور یہ حاملین عرش روزانہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور بچا دے ان کو برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے. اب دیکھیں کامیابی ہمارے نزدیک کیا ہو گئی آج کل کامیابی. سیئات برائیوں کا لفظ 3 مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور تینوں ہی یہاں مراد ہے. ایک غلط عقائد اور بگڑے ہوئے اخلاق اور برے اعمال. دیکھیں سبحان اللہ، عقیدے کیوں ہی سیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر، ٹھیک ہے. یہاں جو ہم یہ حوامیم میں سیکھیں گے سورہ زمر سے لے کے اقاف تک پورے عقائد کو ہی سیکھیں گے. آپ لوگ، مجھے یقین ہے آج جمعرات بہت اچھی گزرے گی آپ سب کی، اتنی اچھی دعا کے ساتھ میں. اور آپ کو پتہ چل گیا، ویسے تو آپ روز پڑھتے ہی، ہمیشہ پڑھتے ہیں نا. 24واں پارہ تو سب نہیں پڑھا ہوگا، کتنے بار پڑھا ہوگا ختم قرآن میں. لیکن آج آپ کو جب احساس ہوا کہ فرشتے آپ کے لیے کیا دعا کر رہے تو اندر سے سب خوش ہو رہے ہیں نا. اندر سے میں بھی بہت خوش ہوئی تھی کل پڑھ کے یہ، اور آج ہی پڑھ کے جب آپ لوگ کو پڑھا رہے ہیں تو اور زیادہ خوش رہے. تو یہاں پر دیکھیں سیئات جو ہے نا، برائیوں کا لفظ 3 مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے اور تینوں ہی یہاں پر مراد ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ ایک غلط عقائد اور بگڑے ہوئے اخلاق اور برے اعمال. دوسری کیا ہے؟ گمراہی اور اعمال بد کا وبال. گمراہی ہو گئی، گمراہ انسان، اور برے اعمال کیا؟ اس کا وبال. اور تیسرے آفات اور مصائب اور اذیتیں، چاہے وہ اس دنیا کی ہو یا عالم برزخ کی ہو یا روز قیامت کی. فرشتوں کی دعا کا مقصود یہ ہے کہ ان کو ہر اس چیز سے بچا جو ان کے حق میں بری ہو. سبحان اللہ. کوئی سوچ سکتا ہے، کوئی دعا کر سکتا ہے، اور فرشتوں کی دعا ہو رہی ہے. وہ تو کیا کر رہے ہیں دعا؟ وقہم السیئات اور تو بچا انہیں برائیوں یعنی آخرت کے عذابوں سے. ومن تقی السیئات اور جسے تو نے بچا لیا برائیوں سے یعنی آخرت کے عذابوں سے. یومئذ اس دن تو یقیناً، یومئذ سے کون سا دن مراد ہے؟ کہ روز قیامت کی برائیوں سے مراد میدان حشر کا ہول، سائے اور ہر قسم کے آسائشوں سے محرومی. ٹھیک ہے. محاسبے کی سختی، تمام خلائق کے سامنے زندگی کے راز فاش ہونے کی رسوائی، اور دوسرے وہ تمام ذلتیں اور سختیاں ہیں جن سے وہاں مجرمین کو سابقہ پیش آنے والا. سوچیں کیا ہونے والا ہے وہاں پر. ہر کوئی انسان قیامت میں محشر کے میدان میں ایک ہولناکی ہوگی. وہاں پر بہت ساری سختیاں ہوں گی، بہت ساری محرومیاں ہوں گی. سورج کہاں ہوگا ہمیں نہیں پتہ، ہمارے نیچے. ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا. سورج جو ہے ایک سوا نیزے سر کے اوپر ہوگا. زمین تانبے کی بنا دی جائے گی. وہاں پر حساب دینا ہوگا کھڑے ہو کے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ محاسبہ ہوگا. وہاں پر محاسبے کی سختی، حساب کتاب چل رہا ہے وہاں پر. اور جتنے بھی مخلوق ہے سب کے سامنے زندگی کے راز فاش ہونے والے، اس کی بھی الگ رسوائی. تو اللہ تعالیٰ ستاری کی چادر میں سب کے حساب کتاب فرمائیں گے جس کو اللہ چاہیں گے. پتہ نہیں کس کس کے راز فاش ہو جائیں گے. اور دوسری وہ تمام ذلتیں اور سختیاں ہیں جن سے وہاں پر مجرمین کو سابقہ پیش آنے والے. اب ہم نے تو پڑھ لیا نا آلریڈی، پیچھے سورہ زمر میں کیا ہے، سورہ واقعہ میں پڑھا ہے کیسے کیسے سختیاں آئیں گی. یہ تو ہم چند سورے پڑھیں، پوری کی پوری قرآن پاک میں کتنی ساری سختیاں ہیں. تو یہ لوگ کیا دعا کریں؟ وقہم اور تو بچا لے انہیں برائیوں سے، آخرت کے عذاب سے. تو یہ سیئات سے یہ مراد ہے. ومن تقی السیئات تو فرمانے کہ اور جس تو نے بچا لیا برائیوں سے، یومئذ تو قیامت کے دن، اس دن یہ ساری چیزیں ہوں گی تو یقیناً تو نے مہربانی کی اس پر، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، فرشتوں کی دعاؤں میں ہمیں شامل رکھے، اور ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا کرے. ٹائم ہمارا لیپس ہوا ہے، ورنہ اس کو اور 1-2 آیتیں کرنے کا تھا.